عماد بھائی یہ جو آج کل تھوڑی سی ہم نے تبدیلیاں دیکھی ہیں کہ خان صاحب جو وکیل ہیں انہی کو عدالت کا معاون بھی بنایا گیا، وہ گئے جیل میں ملاقات بھی ہوئی، پھر اس طرح کی خبریں بھی آئیں کہ وہ جا رہے ہیں اور ان کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان کی تو طبیعت ایسی ہے کہ ان سے کوئی ڈیل ہو نہیں سکتی۔ تو ہو رہا کیا ہے؟ کنفیوژن نظر آتی ہے حکومت کی سائڈ پہ بھی، سمجھ نہیں آتا کہ تحریک انصاف کیا چاہتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جس دن وہ پارلیمنٹیرین اندر پارلیمنٹ میں بند ہوئے، آپ بھی ساتھ اندر بند ہو گئے تھے، تو کیا ہوا؟ کیا چکر کیا ہے؟ بس دیکھیں اطہر بھائی، معاملہ یہ ہے کہ جو پرانی سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپٹکس کو اچھی طرح ریڈ کر پاتی ہیں، یعنی ان میں یہ صلاحیت ہے۔ پی ٹی آئی میں ابھی یہ صلاحیت نہیں آئی، وہ جو آپٹکس بن رہے ہیں اس کو ریڈ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں وہ سہیل افریدی جب پشاور میں ایک اہم ترین اجلاس ہوا تھا، اس میں صوبے کے چیف ایگزیکٹو سہیل افریدی کو نہیں بلایا گیا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ ابھی کوئی 1.5-2 مہینے پہلے۔ لیکن وہی سہیل افریدی فوری طور پر پرائم منسٹر ہاؤس بلائے جاتے ہیں، ان کی تمام باتیں سنی جاتی ہیں، فاٹا مرجر فنڈ، این ایف سی ایوارڈ، تمام جو مالی مسائل ہیں صوبے کے اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ احسن اقبال اور سیکٹری فائنینس پر مشتمل کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور وہ کمیٹی اس وقت بھی ڈے ٹو ڈے کوارڈینیشن میں ہے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ۔ ایک یہ، اس کے 2 دن بعد ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے چیف منسٹر ہاؤس کے اندر، پھر ایک اور اہم اجلاس ہوتا ہے جس میں انٹیریئر منسٹر بھی جاتے ہیں، قومی سلامتی کے مشیر بھی ہوتے ہیں، بلکہ جو کمیٹی بنتی ہے اس کا ہیڈ بھی وزیر اعلیٰ کو بنایا جاتا ہے۔ ملاکنڈ پوری طرح سول گورنمنٹ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ادھر اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام آباد میں سپریم کورٹ، جو پہلے خابیدہ سپریم کورٹ تھا، وہ فوری طور پر حرکت میں آ جاتا ہے، وہ نوٹس لیتا ہے۔ سلمان صفدر صاحب کو بلایا جاتا ہے، حالانکہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں لطیف کوسا صاحب وکیل تھے، لیکن سلمان صفدر صاحب کو بلایا جاتا ہے، انہیں فرینڈز آف دا کورٹ بنا کر اڈیالہ بھیجا جاتا ہے۔ عمران خان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، فوری طور پر رپورٹ بناتے ہیں اور دوسرے دن وہ رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں، اور اسی دن سپریم کورٹ 16 فروری سے پہلے عمران خان کو 2 ریلیف دے دیتے ہیں۔ پر میں حماد صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں۔ حماد بھائی، یہ علی امین گنڈا پور صاحب انہوں نے آ کے ساری بحث کا رخ اپنی طرف کر دیا اور محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا کہ اصل ہمارا محسن تو محسن نقوی ہے، تو یہ ان کی انٹری کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے پی ٹی آئی نے بھی وہی سیکھ لیا جو نواز شریف صاحب نے سیکھا تھا، کہ خود انقلابی بنتے تھے، ووٹ کو عزت اور سول سپرمیسی اور جمہوریت، اور ادھر شہباز شریف صاحب کسی اور طرف لگے رہتے تھے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کہیں سے اشارہ ہو کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو برچ کریں، لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہوئی۔ یعنی جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ آپٹکس کو ریڈ نہیں کر پاتے۔ اب پی ٹی آئی کو تو یہ جس طرح ریلیف پر ریلیف ملتے گئے، کچھ تیزی کے ساتھ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئے، لیکن اب پھر کیا ہوا؟ پی ٹی آئی نے پھر وہی وتیرہ اپنا لیا، یعنی 16 راستے تھے خیبر پختونخوا کے، جس میں موٹر وے بھی تھا، جس میں اٹک بھی تھا، جس میں خوشحال گڑھ بھی تھا، جس میں بھکر بھی تھا، جس میں لکی مروت بھی تھا، یہ تمام راستے، وہ تمام کے تمام راستے بند کر دیے۔ اب خیبر پختونخوا کے بہت سارے لوگوں کی بزنسز پنجاب سے وابستہ ہیں۔ اسلام آباد میں پشاور، نوشہرہ، سوابی، مردان، چارسدہ، ان اضلاع کے بہت سارے اسٹوڈنٹس صبح کے وقت آ کر کلاسز لیتے ہیں اور واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں، یہی 50 منٹ 1 گھنٹے کا فاصلہ ہے، وہ بھی رک گئے۔ آٹا پنجاب سے زیادہ تر آتا ہے، آٹا رک گیا تو 3500 3,500 سے بھی اوپر وہ چھوٹا تھیلا چلا گیا۔ اب اس کا سارا ری ایکشن کس طرف آ رہا ہے؟ لوگوں کے راستے بند کر دیے، اموات ہونے لگی ایمبولینسز میں، خواتین بے پردہ ہونے لگی، بچے بلکنے لگے۔ اس کا ری ایکشن کس جماعت کو آنا تھا؟ پی ٹی آئی ہی کو آنا تھا نا۔ اب پی ٹی آئی نے عوام کے اندر بھی اپنے لیے ری ایکشن پیدا کر لی اور سٹیٹ کے اندر بھی، یعنی سٹیٹ نیریٹو کے ساتھ وہ جو تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی، سہیل افریدی آگے بڑھنے لگے تھے، بیرسٹر گور قدردانہ سمجھدار آدمی ہے، وہ معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے، اچکزائی صاحب ان کے ساتھ ملے تھے۔ اچکزائی صاحب ایک جان دیدہ سیاستدان ہیں، ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ وہ تمام کا تمام جو تھا وہ، یعنی 10 دن کے اندر اندر پی ٹی آئی نے 2 احتجاج کر لیے، ایک 8 فروری کو کر سیاسی طور پہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کو نقصان ہوا ہے، بہت نقصان ہوا، پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان، بہت ڈیمیج کر گئے اپنا۔
ادھر بھی کر گئے، اور وہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک پولیٹیکل ٹریک پر آنے لگے تھے، اس سے بھی اتر گئے، یعنی دونوں جگہ نقصان کر گئے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر اگر سمجھداری آ جائے نا تو ڈیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا راستہ کھلا پڑا ہے، بشرطے کہ پی ٹی آئی سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ اچھا حماد صاحب، یہ زرداری صاحب نے اچانک خان صاحب کی طرف توپوں کا رخ کر دیا، یہ ان کو کیا ہوا؟ وہ تو نارملی بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، اور اس موقع پہ جب ان کی آنکھ کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، آپ کیسے اس کو ریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے، زرداری صاحب پرانے سیاستدان ہیں اور دانا آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، لیکن پی ٹی آئی والے بھی کسی کو چھوڑتے تو نہیں ہے۔ کچھ اس طرح کا سوشل میڈیا پر کچھ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا تو ظاہر ایک دیہاتی مزاج کے آدمی ہیں، اندرونی سندھ سے ان کا تعلق ہے، تو کچھ اپنا مزاج اور اپنے نفسیات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ظاہر اس پہ ریئیکشن آنا تھا اگر بیٹی کا اہلیہ کا اس طرح کا ذکر ہو۔ لیکن زرداری صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہم دیکھیں تو انہوں نے کبھی عمران خان کے خلاف سخت رویہ نہیں اپنایا، گو کہ بعض اوقات سیاسی ضرورتوں کے تحت انہوں نے کچھ طنز کیا ہے یا کچھ طعنہ دیا ہے، لیکن عمومی طور پر وہ مفاہمت کے آدمی ہیں۔ اب اگر زرداری صاحب کو آپ مخالفت کے اس نہج پر لے کر گئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی بدترین ناکامی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی تنہا کھڑی ہے، ان کے ساتھ صرف اچکزئی صاحب ہے، یعنی ٹھیک ہے راجہ ناصر عباس صاحب ہے، لیکن وہ کوئی عوامی بڑی جماعت پیپلز پارٹی تو ہمارے بھی دیکھیں نا حکومت کا حصہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس میں حصہ دار ہے۔ دیکھیں حکومت کا حصہ ہے، لیکن امکانی طور پر ایک ونڈو تو موجود تھی نا، یعنی کسی بھی وقت صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، یعنی یہ زرداری صاحب ایک وقت میں جیل میں تھے، اور پھر جیل سے ایک شام کو ایوان صدر لائے گئے اور وہاں پہ وفاقی وزیر ماحولیات کا حلف اٹھا لیا تھا۔ تو یہاں پر تو بعض اوقات سیاسی صورتحال چینج ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کی نسبت قدر نرم تھی پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ ایک بڑی اچھی ونڈو تھی۔ اب پی ٹی آئی اس کو بھی بند کرنے پر لگی ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کو مکالمے کا ہنر نہیں آتا۔ ان کے ساتھ اس وقت صرف اچکزئی صاحب ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، ایمل ولی ناراض ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، جماعت اسلامی ناراض ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر ناراض جتنی بھی جماعتیں ہوتی تھی ان کی ایک کمبائنڈ اپوزیشن بن جاتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی یہ ناکامی ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک بڑی اکثریت کے باوجود وہ ناراض جماعتوں کو ساتھ نہیں ملا سکتے۔ اب اگر زرداری صاحب کو آپ مخالفت کے اس نہج پر لے کر گئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی بدترین ناکامی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی تنہا کھڑی ہے، ان کے ساتھ صرف اچکزئی صاحب ہے، یعنی ٹھیک ہے راجہ ناصر عباس صاحب ہے، لیکن وہ کوئی عوامی بڑی جماعت پیپلز پارٹی تو ہمارے بھی دیکھیں نا حکومت کا حصہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں پیپلز پارٹی اس میں حصہ دار ہے۔ دیکھیں حکومت کا حصہ ہے، لیکن امکانی طور پر ایک ونڈو تو موجود تھی نا، یعنی کسی بھی وقت صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر تو ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، یعنی یہ زرداری صاحب ایک وقت میں جیل میں تھے، اور پھر جیل سے ایک شام کو ایوان صدر لائے گئے اور وہاں پہ وفاقی وزیر ماحولیات کا حلف اٹھا لیا تھا۔ تو یہاں پر تو بعض اوقات سیاسی صورتحال چینج ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ کی نسبت قدر نرم تھی پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ ایک بڑی اچھی ونڈو تھی۔ اب پی ٹی آئی اس کو بھی بند کرنے پر لگی ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی کو مکالمے کا ہنر نہیں آتا۔ ان کے ساتھ اس وقت صرف اچکزئی صاحب ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، ایمل ولی ناراض ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، جماعت اسلامی ناراض ہے، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے۔ حالانکہ عمومی طور پر ناراض جتنی بھی جماعتیں ہوتی تھی ان کی ایک کمبائنڈ اپوزیشن بن جاتی تھی، لیکن پی ٹی آئی کی یہ ناکامی ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک بڑی اکثریت کے باوجود وہ ناراض جماعتوں کو ساتھ نہیں ملا سکتے۔